کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حضور مفتی اعظم پاکستان مطال اللہ تعالیٰ بیت الیاتی، آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لے جی، شاہ صاحب کی یہ بات ان تمام مولویوں کے منہ پر سناٹے دار تماچا تھا، ان کا منہ پھیر کر کمر کے ساتھ شاہ صاحب نے لگا دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے توبہ کر لی ہے اور وہ توبہ لکھ کر ہمیں دے دی ہے۔ اگر وہ اعمال غلط نہیں تھے، وہ اعمال شریعت کے مطابق تھے، ان اعمال کے اوپر ہر عمل کے اوپر شرعی دلیل مفتی اعظم پاکستان کے پاس موجود تھی، تو وہ کاہے کہ توبہ کے قابل ان پر توبہ کیوں کی؟ تو یہاں سے پتہ لگ گیا الحمدللہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، تو حق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور یہ کیسی بے باکی ہے کہ وہ لکھ تو دیا لیکن چھپا لیا۔ آج تک وہ چھپا ہوا ہے توبہ نامہ، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہ صاحب کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ شاہ صاحب اس ویڈیو کے اندر ہی دکھا سکتے کہ یہ دیکھیں میرے پاس توبہ نامہ موجود ہے۔ وہ ایسا چھپا ہوا توبہ نامہ کیا کہ ان کو تو بالکل کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کا پریشر نہیں ہے، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں ہے۔ اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہے نا، دیوبندی کی ملامت کا خوف ہے، شیعوں کی ملامت کا خوف ہے، وہابیوں کی ملامت کا خوف ہے، منہاجیوں کی ملامت کا خوف ہے، اور ان تمام صلح کلیوں کی ملامت کا خوف ہے۔ کہ اگر دیکھیے یہ مفتی منیب الرحمان صاحب، اگر ان کا معاملہ اتنا نازک ہو، جس طریقے سے پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب مفتی صاحب قبلہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنا نازک نہیں ہے تو کیوں توبہ کروا رہے ہو؟ کیوں جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو جی توبہ لکھ کر دے دیا ہے؟ اور مفتی ابراہیم صاحب سکھر والے انہوں نے بھی کہا ہے کہ حضرت توبہ کریں، اتنا نازک نہیں ہے، تو آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ اتنا نازک ہے کہ توبہ کروانے کے لیے مفتی اعظم کو چل پڑے ہیں؟ مفتی اعظم سے توبہ لی جا رہی ہے۔ اگر اتنا نازک نہیں تھا تو کیوں اتنے کشٹ لیے جا رہے ہیں؟ کیوں مفتی مشاہد کو خاطر میں لایا جا رہا ہے؟ پتہ لگا نازک ہے معاملہ۔ مفتی احسان صاحب ہیں، ان سے اگر پوچھیں کہ یہ لوگ کیوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور مفتی احسان صاحب کا کہہ رہے ہیں تو مفتی احسان صاحب کا جو معاملہ وائرل ہوا تھا جس میں منیب الرحمان ان کے گلے کے اندر ایک صافہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، تو اس معاملے کے اوپر الحمدللہ میں نے ذاتی طور پر رابطہ کیا۔ اور اسی طریقے سے خود امیر دعوت اسلامی قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری صاحب، ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا ان کے پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور پھر اب جی بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی تصویر دکھائی، وہ تصویر کتنی پرانی ہے؟ اور اب میں شاہ صاحب سے بڑے معصومانہ یہ سوال کروں گا، شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب، کیا یہ تصویر توبہ سے پہلے کی ہے یا توبہ کے بعد کی ہے؟ اور یہ جو آپ الیاس قادری صاحب کی اوٹ میں جو ہے وہ اپنی ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں اور دعوت اسلامی والوں کو آگے کر کے ان پر حکم لگوا کر آپ یہ اتاریوں کی ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں، ذرا آپ بھی تو بتائیں الیاس قادری صاحب کی بیعت آپ نے کیوں توڑی ہے؟ الیاس قادری صاحب کی بیعت کے توڑنے کے حوالے سے اور جگہ جگہ جو آپ بتاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے الیاس قادری کی بیعت توڑ دی ہے اور اب میں وہ سیفی پیر صاحب ہیں ان کا مرید ہو گیا ہوں، تو ذرا ہمت کریں شاہ صاحب، اب آپ اتاریوں کی اوٹ سے نکلیں، اتاریوں کے پیچھے سے نکلیں اور اتاریوں کی ہمدردیوں کو سمیٹنے سے نکلیں اور بیان کریں کہ آپ نے الیاس قادری صاحب کی بیعت کیوں توڑی، اور وہ سیفی صاحب جن کے لوگوں کا آج کل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ تتر ہیں یا بٹیر ہیں، ان کی آپ نے اب بیعت کر لی ہے تو کس بنا پر کی ہے؟ ذرا وہ وجہ بھی ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم بھی اتاریوں کو کہہ سکیں کہ اتاریوں یہ وجہ ہے الیاس قادری صاحب کی بیعت جائز نہیں ہے، لہذا تم لوگ بھی سارے بیعت توڑو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور سید مظفر حسین شاہ صاحب کو ٹونٹ کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ بولا تھا اور یہ حضرت ان تمام چیزوں سے ہٹ رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی اپنے ان معاملات کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے جو ہم نوا اور ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، ان کے جو مداح ہیں، ان کے جو محبین ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے، اور ان کے اداروں میں جو اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور اتنی بڑا سیٹ اپ لے کر یہ منیب الرحمان صاحب چل رہے ہیں، کئی انہوں نے ان کے بقول مفتی بنا دیے، تو کوئی ایسا مفتی یہ پیدا نہ کر سکے جو مفتی مشاہد کے تمام سوالات کے جوابات دے سکے اور اپنے منیب الرحمان صاحب اپنے قائد کے ان تمام معاملات کو جسٹیفائی کر سکے۔ لیکن ان حضرات کو مفتی صاحب تو کوئی نہ مل سکے یا پھر مفتیان کرام میں کوئی سید صاحب نہ مل سکے، اس لیے انہوں نے ایک علامہ صاحب کو، ایک خطیب صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ میرا جواب دیں، اور انہوں نے جواب دیا۔ ان کا نام سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب ہے، یہ میرے سے رابطے میں بھی تھے اور میری ویڈیوز بھی ان کو جاتی رہی، ان کے ساتھ میری بات چیت بھی رہتی تھی، لیکن ایک بہت طویل عرصہ پھر ہماری بات بھی نہیں رہی، اور یہ شاہ صاحب جو ہیں ان سے بھی ہمیں یہی گلا تھا کہ یہ منیب الرحمان صاحب کے ان افعال کے حوالے سے نہیں بول رہے، سید مظفر حسین شاہ صاحب کے افعال کے حوالے سے نہیں بول رہے، اور نہ بولنے کی وجہ بھی ہمارے سامنے واضح تھی کہ یہ مظفر حسین شاہ صاحب کے منظور نظر ہیں،
اور مظفر حسین شاہ صاحب کے یہ شاگرد ہیں، ان سے یہ دستاریں بنواتے ہیں، تو ظاہری بات ہے بولنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے استاد کے خلاف، پیر کے خلاف، اپنے بڑے کے خلاف اور اپنے جو ہے وہ نوازنے والے کے خلاف بولنا کافی مشکل ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب ابھی آئے ہیں اور منیب الرحمان صاحب کے توبہ کا اعلان کرنے کے لیے شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ اب وہ کس انداز سے کیا جا رہا ہے، اس کے کیا الفاظ حضرت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، شرعی اصولوں کو کتنا پیش نظر رکھ رہے ہیں اور شخصیت کے اصولوں کو کتنا پیش نظر رکھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ آپ پہلے ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ساتھ تبصرہ سنتے جائیں۔ کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کو اصلاح ہی کے لیے سمجھا جائے۔ یہ 3 مرتبہ جو کہنے کا مقصد، تکرار کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر شدت کرنا مقصود ہے۔ اس گفتگو کا مقصد کسی بھی طریقے سے کوئی انتشاری یا اضطرابی یا اس طرح کی کیفیت پیدا کرنا مقصود نہیں ہے جس سے اہل سنت میں کوئی پریشانی کا سبب بنے۔ یہی کام آپ کر رہے ہیں تو وہ اصلاح ہے، میں کروں تو افتراق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس گفتگو کا ایک بنیادی پہلو یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی کسی کے لیے گفتگو کی جائے، بالخصوص اکابرین اہل سنت کے لیے جب گفتگو کی جائے، تو ان کے گفتگو کرنے سے پہلے اس مسئلے کی تحقیق کی جائے، ان تک کسی طریقے سے پہنچا جائے، اپروچ کی جائے، ان لوگوں تک پہنچنے کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچا جائے کہ جب سارے یعنی کہ ساری کی ساری یوں سمجھیے کہ اپنی طرف سے کوششیں پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ تو شاہ صاحب لما تقولون ما لا تفعلون، میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو آپ نے یہ جو اصول بیان کیا، کیا آپ نے اس پر عمل کیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ میری اصلاح کرنا چاہ رہے تھے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں اصلاح اصلاح اصلاح، آپ اصلاح میرے پرسنل رابطے پہ کرتے، اب آگے سے میں آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا، آپ کو برا بلا کہتا، یا آپ کے حوالے سے میں کہتا جا جو کرنا ہی شاہ کر لے، تو پھر آپ بامر مجبوری کہتے کہ میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں، شاہ صاحب سے میں نے رابطہ کیا، شاہ صاحب نے مجھے گالیاں دی، اس لیے بامر مجبوری میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہوں اور اپنی گفتگو ان تک پہنچا رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے یہ تمام اصول پورے کیے؟ بالکل نہیں کیے۔ اب آ جائیے آمدم برسر مطلب حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت ظلہ، آپ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو یا کوئی قانونی مسئلہ ہو یا مساجد اہل سنت کا مسئلہ ہو یا اہل سنت کی جو تبلیغی تحریکیں ہیں یا جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا تحریکیں ہیں، ان کے اندرونی یا بیرونی مسائل ہوں، ہر جگہ پر مفتی منیب الرحمان صاحب مد ظلہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں اور ہر جگہ پر اہل سنت کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر آپ کا تعارف کرایا جائے تو بہت طویل بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے موقع پر عہدے گنوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ یہ اتنے بڑے عہدوں پر ہے، اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لہٰذا اس کا یہ حرام کام معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح اس نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، لہٰذا اس کی یہ گمراہی درگزر کر دی جائے۔ اس نے اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لہٰذا اس کے کفر سے صرف نظر کیا جائے۔ عہدے گنوانے کا یہاں یہ معنی ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے یہ معنی نہیں ہے تو شاہ صاحب آپ پر لازم ہے، آپ یہاں پر کس کو عہدے گنوا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ آپ عوام کو منیب الرحمان کا مزید گرویدہ کرنا چاہ رہے ہیں، مزید اس کے دامن تصویر میں پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک جانب مفتی صاحب کی یہ خدمات ہیں، اب دوسری جانب جو ہے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب کاظمی، آپ کی بھی ابتدائی دور میں بڑی اچھی خدمات رہیں، جو آپ نے مرزا جونیئر کے خلاف کام کیا اور بہت ڈٹ کر اور بڑے ہی ایک یوں سمجھیے کہ محاذ آرائی کی صورت میں اور معرکۃ الآرا جس کو کہا جاتا ہے کہ جنگ کی صورت میں آپ نے وہ سارا کام کیا، وہ بہت اچھا کام تھا اور اس کام کو سارے اہل سنت ہی سراہتے تھے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کے پاس شاید اب اس کام کو مزید آگے بڑھنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، یا کیا تھا میں نہیں کہتا، چونکہ ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک اچھا ربط ہے اور رہے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے اللہ کرے ان کی اصلاح ہو جائے۔ آپ شاہ صاحب کے اس تقابل کو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف منیب الرحمان کو رکھا اور ایک طرف مجھے رکھا، یہاں پر ان کی خدمات کو گنوایا اور ادھر میری خدمات کو گنوایا، ادھر ان کی خدمات کو گنوایا اس انداز سے کہ ان کے سیاہ کو سفید سمجھ لیا جائے، ان کے حرام کو حلال سمجھ لیا جائے، ان کے کفر کو ایمان سمجھ لیا جائے، ان کی گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا جائے۔ اس طرح کا سینیریو دینے کی کوشش کی، جبکہ میرے کاموں کو اس انداز سے پیش کیا کہ یہ ان کا پہلے اچھا کام تھا، لیکن یعنی پہلے اچھے کام کرتے تھے شاہ صاحب، مرزا کا رد کیا کرتے تھے، مرزا کو بڑے بہترین جواب دیا کرتے تھے، معرکۃ الآراء ان کے جواب ہوا کرتے تھے۔
اب जो हैं ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की तरफ आ गए हैं। भाई आप बताएं, वो जो मारिकतुल आरा में उसको जवाब दे रहा था, वो मैं बेवकूफी से दे रहा था, अदम इल्म की बिना पर दे रहा था, या इल्म के साथ दे रहा था और अकल और दानिश के साथ दे रहा था? जब आप मेरी अकल, दानिश, इल्म वहां मान रहे हैं तो यहां उसको मफकूद क्यों बता रहे हैं? यहां पर उसको हवाम मंसूरा क्यों कर रहे हैं? और फिर ये जो बात है कि मिर्जा का जवाब दिया करते थे, और भाई मिर्जा ने हमारी मज मारी है, मिर्जा ने हमारी जमीन गसब की है, मिर्जा ने हमारा क्या जाती नुकसान किया है जिसकी वजह से हम उसके खिलाफ जो है वो क्लिप बनाएं? हम उसके खिलाफ जो क्लिप बना रहे हैं उसकी वजह उसकी बदमजहबियत है, उसकी सुलह कुल्लियत है कि वो हर एक को ठीक कह रहा है। कहता है मैं देवबंदियों पे कोई फतवा नहीं लगाता, मैं शियों के ऊपर कोई फतवा नहीं लगाता, मैं वहाबियों पे कोई फतवा नहीं लगाता, मैं सबके पीछे नमाज पढ़ता हूं, ये वो कहता है। और मुनीब रहमान साहब ये करते हैं, करके दिखाते हैं। तो मुझे बताओ, जो जुबानी इद्दिआ करे, जुबानी दावा करे, जुबानी कलामी फकत बरूद उड़ाए, वो बड़ा मुजरिम है, या जो कर दिखाए वो बड़ा मुजरिम है? तो यही जुर्म जब मिर्जा जेलमी में था तो आपको मैं बड़ा अच्छा लगता था, आप आकर जो है वो मुझे तासुरात देते थे। लेकिन जब यही जुर्म मुनीब रहमान में पाया गया, आपकी ममदूह शख्सियत आपके कायद के अंदर, आपके मोहतरम के अंदर, आपके मुफ्ती आजम में पाया गया, तो वही चीज मेरा जुर्म बन गया। वही चीज जो है वो माअज़ल्लाह शरीयत के खिलाफ हो गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाह साहब खुदारा लिल्ला इंसाफ के साथ बात करें। और ये जो आपने कहा कि शायद इनके पास मिर्जा के हवाले से कंटेंट खत्म हो गया था, इसलिए ये मुफ्ती मुनीब रहमान की तरफ आ गए और फिर कहते हैं या पता नहीं क्या कहा। भाई आपके पास इस बात की दलील है? ये आप मेरे पर तोहमत लगा रहे हैं शाह साहब, ये आप मेरे पर तोहमत लगा रहे हैं और आप मेरे दिल की कैफियत जो है उसको सोशल मीडिया पर बरमला बयान कर रहे हैं कि मुफ्ती मुशाहिद की दिल की कैफियत यह है, चूंकि मुझे उधर व्यूज नहीं आ रहे या मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया। मिर्जा का कंटेंट खत्म हो सकता है, आए दिन नई बकवास करता है, आए दिन उसकी जो है ना नई से नई जो है वो शरीयत के खिलाफ बात होती है, तो वो कंटेंट कभी खत्म हो सकता है? वो कंटेंट खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मिर्जा का रद्द करते करते हमें इतना बावर जरूर हुआ कि भाई हमारी सफों के अंदर कई ऐसी काली भेड़ें हैं जो दूसरों को, गैरों को तकवीयत पहुंचा रही हैं। जब तक हम अपनी सफों को पाक नहीं करेंगे, हम किसी भी मुखालिफ का कमा हक जवाब नहीं दे सकेंगे। हम मिर्जा को तो उसकी सुलह कुलियत का जवाब देते रहें, कल को यही नौजवान उठ के कहें आपके मुफ्ती आजम करें तो वो हलाल, हमारे उस्ताद मिर्जा साहब करें तो वो हराम, आपके मुफ्ती आजम करें तो वो ऐन ईमान, और हमारे उस्ताद मिर्जा साहब करें तो वो ऐन कुफर, आपके मुफ्ती आजम पाकिस्तान करें तो वो ऐन हिदायत, और हमारे उस्ताद मिर्जा जेलमी साहब करें तो वो ऐन गुमराही कैसे हो गया? मुझे बताएं, इन सवालों के जवाब आप उस टाइम क्या देंगे? उस वक्त ये कहेंगे नहीं देखें वो मामला और था, ये मामला और है, चूंकि उन्होंने इतने बड़े काम किए हुए हैं, इतनी बड़ी दीन की खिदमत की हुई हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया था। और यहां मिर्जा ने जो है ना कोई खिदमत ही नहीं की। फिर अगले गिनवाएंगे खिदमत, उसने फलां लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, फलां लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, वो तो अपनी दीनी खिदमत बताएंगे, वो अपने जो है वो उस्ताद की स्ट्रगल बताएंगे कि इतना अरसा हो गया हमारा उस्ताद वीडियोस पर वीडियोस बनाकर हमें गुमराह कर रहा है और इस अंदाज से जो है वो दीन का काम कर रहा है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो वो भी खिदमत नहीं गिनवाएंगे। अगर वो खिदमत गिनवा कर उनका जुर्म फिर भी नहीं धुलेगा तो यहां खिदमत गिनवा कर आप जुर्म कैसे धो सकते हैं? यहां खिदमत गिनवा कर आप इनके स्याह को सफेद कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि अब ये हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान पर जो है अपनी तरफ से कुछ बातें करना शुरू कर दी। आप ये बावर करवाना चाह रहे हैं अवाम को कि मुफ्ती मुशाहिद ने अपनी तरफ से बातें की हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब तो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनके अंदर इस तरह की कोई खराबी है ही नहीं। वो तो इतनी बड़ी खिदमत के हामिल हैं, वो तो इतने बड़े कामों के हामिल हैं, उन्होंने तो इतने बड़े जो है ना वो मामला सर अंजाम दिए हुए हैं। मुफ्ती मुशाहिद को क्या पता है? मुफ्ती मुशाहिद तो अपनी तरफ से लगा हुआ है और अपनी तरफ से कुछ बातें कर रहा है। लेकिन अब इनकी तजाद बयानी देखें, अपनी ही वीडियो में अपना रद्द कर रहे हैं। अब आगे सुने। और उसमें जो है जो बातें थी उनकी, उनमें से कुछ बातें दुरुस्त भी थी। हम ये नहीं कहते कि मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब की सारी बातें ही जो है वो गैर सही थी, कुछ बातें सही भी थी। तो कि जब मैंने अपनी तरफ से गुफ्तगू की तो वो कैसे सही हो सकती है? फिर आपने कहा कुछ बातें सही हैं। हम ये नहीं कहते सारी बातें गलत हैं, कुछ बातें उसमें सही हैं, इसका मतलब कुछ बातें गलत भी हैं। तो शाह साहब आपने जब इतना एलाए कलिमतुल हक कर दिया और इतनी वीडियो बनाई दी थी तो करम फरमाते। वो चीजें जो मैंने गिनवाई हैं वो कोई हजारों लाखों नहीं है, वो चंद हैं, वो उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। जो मोटी मोटी चीजें हैं जिनके ऊपर सख्त फतावा आते हैं
تو وہ آپ بتا دیتے کہ مفتی مشاہد نے اپنی ویڈیو کے اندر 10 چیزیں 12 چیزیں 15 چیزیں گنوائی ہیں، جس میں سے 5 چیزیں درست ہیں اور 10 چیزیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں، یا 10 چیزیں درست ہیں 5 چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، تو وہ میرے پر شرعی ذمہ داری تھی کہ میں ان کو ثابت کرتا، میں دلائل دیتا کہ جو بقیہ باتیں کی ہیں وہ میں نے بالکل درست کی ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کے پیش نظر کی ہیں۔ لیکن آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہاں پر بھی آپ عوام کو یہ تاثر دیتے ہوئے گئے کہ ان کی بس 1-2 باتیں درست ہیں، باقی ساری کی ساری ہی غلط بیانیاں ہیں، تاکہ لوگ ان سے نفرت کھائیں اور ان سے دور ہو جائیں۔ اب جو ان کا جو صحیح مطالبہ تھا، جو انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی وہ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی، ان سے جو ایک ذکروٹے کی جو انہوں نے تعزیت کی اور اس کے لیے کچھ دعائیہ کلمات کہے، تو اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے کوئی 1-2 مسائل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا اور ان کے کچھ ہم نوا بھی ہیں میں جانتا ہوں، تو وہ ان سب لوگوں کا جو ہے وہ یہاں پر مطالبہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب اس پر توبہ کریں اور رجوع کریں۔ آپ نے ایک صف بنا دی مفتی مشاہد اور اس کے ہم نواؤں کی، اور ایک صف بنا دی مفتی منیب الرحمان اور اس کے ہم نواؤں کی۔ اب شاہ صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی گفتگو سے بالکل واضح پتہ لگ رہا ہے کہ آپ مفتی منیب الرحمان اور اس کے ہم نواؤں میں کھڑے ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ مفتی مشاہد اور اس کے ہم نواؤں کا یہ مطالبہ تھا۔ تو شاہ صاحب آپ کیوں نہ مطالبہ کر سکے کہ شیعہ کی تعزیت جو ہے وہ کفریہ حد تک ہوئی ہے، حرام کی حد تک ہوئی ہے، گمراہی کی حد تک ہوئی ہے؟ تو مفتی اعظم پاکستان، آپ چاہے جتنے مرضی بڑے مفتی ہوں، آپ چاہے جتنی مرضی آپ نے خدمات سر انجام دی ہوں، لیکن غلط ہی ہے، گمراہی ہے، حرام کام ہی ہے، چاہے وہ جو بھی کرے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے، چاہے زیادہ اعمال والا کرے یا کم اعمال والا کرے، بہر صورت غلطی ہی ہے۔ تو آپ کو توبہ اور رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہوں اور ان کے ہم نواؤں کے ساتھ ہوں۔ اس طرح کے جملے بولتے، لیکن آپ نے بالکل واضح اعلان کر دیا کہ آپ مفتی منیب الرحمان کی طرف سے ہیں۔ کہ ان کا یہ جو مطالبہ تھا، یہ مطالبہ اگرچہ ہم شروع سے یہی بات کر رہے تھے اور یہی بات سمجھانے کی کوشش ہماری تھی کہ یار یہ باتیں اگر سوشل میڈیا پر آئیں گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ دیابنا کا اور وابیہ کو اور بالخصوص بناجیہ کو وہ ہنسنے کا اور اہل سنت کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا۔ بہرحال شاہ صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو شاہ صاحب یہ کب آپ نے مجھے یہ نصیحت کی، کب آپ نے مجھے یہ فرمایا؟ تو آگے سے میں خاموش بیٹھا رہا، میں نے آگے سے آپ سے سوال ہی نہیں کیا کہ شاہ صاحب منیب الرحمان اگر یہ افعال کرے اور بالکل سرعام کرے اور سب کے سامنے کرے، سوشل میڈیا پر کرے، سارے افتتاح جو ہیں، ساری باتیں جو ہیں اس کی سوشل میڈیا پر ہوں، ان سے دیوبندیوں، وہابیوں اور منہاجیوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے، مفتی مشاہد اس سے توبہ کا مطالبہ کر لے تو یہ ہنسنے لگ جائیں گے۔ بڑی عجیب ان کی ہنسی ہے۔ آپ ان کی ہنسی کو روکنے کے لیے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو اگر ہنسی سے روکنا ہے، وہابیوں کو، شیعوں کو، منہاجیوں کو اگر آپ نے اپنے اوپر ہنسنے سے بچانا ہے، روکنا ہے، تو آپ ان کے ساتھ مل جائیں، آپ ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں، آپ ان کی مساجد کا افتتاح کریں، آپ ان سے تحائف لیں بھی اور ان کو دیں بھی، اپنے مدارس میں بلائیں بھی اور ان کے مدارس میں جائیں بھی، ان کا پوتا فارغ و تحصیل ہو اس کو دعائیں دیں بھی، ان سے دعائیں لیں بھی، اپنا بیٹا مرے تو اس کو پاس بلا کر ان سے دعائیں کروائیں بھی۔ اس طرح کے معاملات کریں تاکہ دیوبندی، وہابی، شیعہ اور منہاجی آپ پر بالکل نہ ہنسیں۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم بھی یہودی اور نصرانی ہو جاؤ۔ کیا آپ یہی طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ راضی اگر نہیں ہو رہے تو راضی کرنے کا تو طریقہ یہ ہے خود بھی یہودی ہو جاؤ، خود بھی نصرانی ہو جاؤ؟ تو دیوبندی، وہابی، شیعہ اور منہاجی یہ آپ سے راضی اور آپ کے اوپر ہنسنا بند تب کریں گے جب آپ انہی کی نہج پر چل کر کلام کریں، انہی کے نہج پر چل کر آپ جو ہے وہ معاملات کریں۔ ہنسنے کا موقع منیب الرحمان دے رہا ہے یا مفتی مشاہد دے رہا ہے؟ ہنسنے کا موقع منیب الرحمان نے شیعہ کی تعزیت کر کے دیا، دیوبندیوں کے پوتے کو دعائیں دے کر دیا، اور ابھی جو خیر المدارس کے اندر ریسنٹلی چند دن ہی ہوئے ہیں، خیر المدارس میں جا کر اس بندے نے پورے مدرسے کا وزٹ کیا، اور پھر وہ مسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ مسجد کہ جو کفر گاہ تھی، تفرقہ بازی والی تھی، اس مسجد میں کھڑے ہو کر انہوں نے دعائیں کی۔ وہ شاہ صاحب ذرا وہ دعا بتا دیں کہ کم از کم دعا کیا کی ہوگی؟ میں شرعی حکم لگا دیتا ہوں، میں شرعی حکم بیان کر دیتا ہوں۔ اور شاہ صاحب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ یہ جی دیابنا کو، وہابیہ کو اور منہاجیہ کو ہنسنے کا موقع ملے گا، یہی بات آپ نے منیب الرحمان صاحب کو کبھی سمجھائی، کبھی جسارت کی ان کی بارگاہ میں بولنے کی کہ حضرت یہ جو آپ کے اعمال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے اقوال ہیں، اس سے دیابنا ہنس رہے ہیں، وہابیہ ہنس رہے ہیں، منہاجیہ ہنس رہے ہیں،
کہ یہ دیکھو مفتی اعظم پاکستان حسام الحرمین کو چوک میں رکھ کر آگ لگا رہا ہے، اس نے معاذ اللہ حسام الحرمین کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھ کر خیر المدارس کے اندر آ گیا ہے، ہمارے ساتھ میل جول رکھ رہا ہے. مجھے بتاؤ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنا پر تم ان حرام کاموں کو، ان گمراہیت والے کاموں کو اور ان کفریہ کاموں کو بالکل جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاہ صاحب نے جو مطالبہ کیا، تو آج میں آپ تمامی عوام اہل سنت کو یہ باتیں بڑے ہی درد دل کے ساتھ اور بڑی ہی فراخ دلی کے ساتھ تمام تر تحقیقات اور تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ باتیں میں آج آپ تک پہنچا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حضور مفتی اعظم پاکستان مطال اللہ تعالیٰ بتلیاتی، آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیں جی، شاہ صاحب کی یہ بات ان تمام مولویوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا ہے جو یہ کہہ رہے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب اتنے بڑے مفتی ہیں، یہ کل کا چھوکرا، یہ کل کا بچہ یہ باتیں بتائے گا، اس کو کیا پتا فقہ کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا جزیہ کیا ہوتا ہے. منیب الرحمان صاحب ایک بات کریں، یہ ساری زندگی لگا دے، اس کا جزیہ بھی نہ اس کو ملے، تو یہ ہے تو وہ ہے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں، ضرور ان کے پاس ان اعمال کے جواز کی دلیل ہوگی، ضرور ان کے پاس کوئی ایسی شریعت ہوگی جو مفتی مشاہ سے مخفی ہے، دیگر مفتیان کرام سے مخفی ہے، بلکہ میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت سے بھی وہ شریعت مخفی ہے جو شریعت ان کے پاس ہوگی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دوسرے لفظوں میں تو یہی بات ہوئی نا، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس کی بنا پر وہ دیوبندیوں سے مل رہے ہیں، وہابیوں سے مل رہے ہیں، شیعوں سے تحفے تحائف لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور شیعوں کے مرنے پر ان کی تعزیت کر رہے ہیں، اس کو ممتاز جید عالم دین کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے طرح طرح کے بڑے کلمات، دیوبندیوں کے حوالے سے بڑے بڑے کلمات ان کے مرنے پر کہہ رہے ہیں، اور کیا سے کیا کلابے ملا رہے ہیں. بڑی دلیلیں ہوں گی ان کے پاس. یہ ان کے اوپر زناٹے دار تماچا تھا، ان کا منہ پھیر کر کمر کے ساتھ شاہ صاحب نے لگا دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے توبہ کر لی ہے اور وہ توبہ لکھ کر ہمیں دے دی ہے. اگر وہ اعمال غلط نہیں تھے، وہ اعمال شریعت کے مطابق تھے، ان اعمال کے اوپر ہر عمل کے اوپر شرعی دلیل مفتی اعظم پاکستان کے پاس موجود تھی، تو وہ کاہے کہ توبہ کے قابل ان پر توبہ کیوں کی؟ تو یہاں سے پتہ لگ گیا الحمدللہ الحمدللہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، تو حق سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور یہ بتا دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے ان اعمال سے توبہ کر لی اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے. تو پتہ لگا ان اعمال کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ان اعمال کو شرعی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ کر حضور مفتی اعظم سندھ فقیہ العصر قبلہ مفتی ابراہیم صاحب قادری سکھر والے، ان کے سوالات انہوں نے بھیجے مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور کہا کہ جی یہ جو آپ کی یہ روش ہے، ظاہر ہے ہم سب بھی سرکار حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ہی کے نمکار ہیں، اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ ہی کے نمکار ہیں، اور اکابر اہل سنت کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے ہیں. آپ کو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حیا آن لینا چاہیے تھا کہ آپ کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا آپ اعلیٰ حضرت کے واقعی اپنے آپ کو نمک خوار سمجھتے ہیں؟ اگر نمک خوار سمجھتے ہیں تو پھر کیا اس نمک کا حق ادا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی فکر رضا ہے کہ جو کہ دیوبندیوں سے ملنے کے ساتھ، شیعوں کی تعزیت کرنے کے ساتھ، دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرنے کے ساتھ، اور یہ گردان میں پڑھ کر تو اب تو عوام الناس کو بھی یہ یاد ہو چکی ہے، ان تمام معاملات کے باوجود یہ فکر رضا نہیں ٹوٹ رہی. یہ تو بے تبیزہ کا وہ وضو ہو گیا جو کہ کسی حدث سے بھی نہیں ٹوٹ رہا، اس کے 8 بچے بھی ہو گئے، اس کے باوجود بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا. تو آپ لوگوں کی فکر رضا اس طرح کی ہے معاذ اللہ کہ وہ کسی طرح سے بھی نہیں ٹوٹتی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو مفتی ابراہیم صاحب جو حضور مفتی اعظم سندھ ہے، انہوں نے سوال بنا کر بھیجے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے بلا خوف لومۃ لائم، کسی بھی جو ہے وہ پریشر میں آئے بغیر اور کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے توبہ نامہ بھی لکھا، رجوع نامہ بھی لکھا. جی مفتی ابراہیم صاحب نے ان کو یہ سوالات بھیجے، ان کو ہمارے سوالات تو بالکل نہیں پہنچے. مفتی ابراہیم صاحب کو پھر سے زحمت کرنی پڑی، ان کو پھر سے دوبارہ سے اہتمام کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بتانا پڑا کہ حضرت یہ آپ کی غلطیاں ہیں. مفتی مشاہ جس بات پر زور دے رہا ہے یہ واقعی آپ کی غلطیاں ہیں، ذرا آپ آئیں توبہ رجوع کریں. تو انہوں نے بغیر کسی لومۃ لائم کا خوف کیے اور بغیر کسی پریشر میں آئے، بغیر کسی دباؤ میں آئے، توبہ نامہ لکھ دیا. اور یہ کیسی بے باکی ہے کہ وہ لکھ تو دیا لیکن چھپا لیا. آج تک وہ چھپا ہوا ہے توبہ نامہ، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہ صاحب کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ شاہ صاحب اس ویڈیو کے اندر ہی دکھا سکتے کہ یہ دیکھیں میرے پاس توبہ نامہ
موجود ہے وہ ایسا چھپا ہوا توبہ نامہ کیا کہ ان کو تو بالکل کسی کا دباؤ نہیں ہے, کسی کا پریشر نہیں ہے, کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں ہے. اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہے نا, دیوبندی کی ملامت کا خوف ہے, شیعوں کی ملامت کا خوف ہے, وہابیوں کی ملامت کا خوف ہے, منہاجیوں کی ملامت کا خوف ہے, اور ان تمام صلح کلیوں کی ملامت کا خوف ہے, جس کی وجہ سے وہ ویڈیو کی صورت میں آ کر توبہ رجوع ریکارڈ نہیں کروا رہے. اور اگر لکھ کر ہی کیا ہے, حضرت کو اتنی شرم آ رہی تھی, اللہ سے اتنی شرم آ رہی تھی, یا بندوں سے اتنی شرم آ رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ ویڈیو تو نہیں بنا سکے, لیکن انہوں نے لکھ دیا ہے, اس پر اپنی مہر ثبت کر دیا, اس پہ سائن کر دیے ہیں, تو وہ پمفلٹ ہی جاری کر دیتے. اس پمفلٹ ہی کو ان کے ادارے کے کوئی مفتی صاحب بار بار بیان کرتے تاکہ لوگوں کے اندر تشہیر ہوتی. جس طرح لوگوں کے اندر ان کے ان تمام اعمال کی تشہیر ہوئی ہے, اسی طرح سے ان کی توبہ کی بھی تشہیر ہوتی. وہ بندے کہ جو مفتی منیب الرحمان کے عمل کو دلیل بناتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ میل ملاپ کر رہے ہیں, ان کو بھی پتہ لگ جاتا, او ہو ہم تو مفتی اعظم صاحب کو پیش کرنے لگے تھے کہ دیکھو جی ہم جو کل دیوبندی کی شادی میں گئے ہیں, دیوبندی کے ماتم پہ گئے ہیں, دیوبندی کے جنازے پہ گئے ہیں, شیعہ کے جنازے پہ گئے ہیں, وہابیوں کے جنازے پہ گئے ہیں, یا ان کی خوشی کی تقریبات میں گئے ہیں, وہ مفتی اعظم پاکستان کی وجہ سے گئے ہیں کہ مفتی اعظم کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے حرام کیوں ہے؟ او ہو یہ تو توبہ کر بیٹھے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہوتا, آپ وہ چھپائے بیٹھے ہیں, اور اس توبہ نامہ کو کن کن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اب وہ سنیں. اور آپ کا توبہ نامہ اور آپ کا رجوع نامہ جو ہے, اب یہ کن کن شخصیات کے سامنے پیش کیا گیا. اس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا, یہ ایک علیحدہ بات تھی, اس پر ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے. اس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا, یہ ایک علیحدہ بات تھی, اس پر ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے. اس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا, ہم اس طرف نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے شاہ صاحب؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اصول کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں, حضور کے اس قانون کو آپ اتنا ہلکا لے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث حسن ہے, اذا عملت سیئتا فاحتس عندها توبتا السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ, او کما قال علیہ السلام, کہ جب تو کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے تو اس کے بعد تو توبہ کر لے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اعلانیہ گناہ ہوگا اس کی اعلانیہ توبہ ہوگی, اور جو سری مخفی پوشیدہ گناہ ہوگا, بند کمرے کا گناہ ہوگا, اس کی بند کمرے میں خفیہ اور پوشیدہ توبہ ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجمع میں توہین کی جائے اور کوئی صاحب ٹیلی فون کریں کہ جی میرے پاس بیٹھ کر اس نے معذرت کر لی ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ, کس پوشیدہ کوئی بات کی ہے تو پوشیدہ توبہ کر لو, پبلک میں اسٹیج پر کی ہے تو پبلک میں آ کر اس کی توبہ کرنی ہوگی, اور اس پر نادم ہونا. کیوں؟ ان ندم توبۃ. یہ رسول اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, مفتی مشاہد کا, مفتی راشد کا, یا غفران سیالوی کا, یا کسی اور رضوی عالم کا بنایا ہوا, یا اعلیٰ حضرت کا اپنے گھر کا بنایا ہوا اصول نہیں, یہ رسول کائنات کا بنایا ہوا اصول ہے. مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی بڑے سے بڑا امام, کوئی بڑے سے بڑا مقتدا, کوئی بڑے سے بڑا قائد ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین سے آگے بڑھ جائے, رسول اللہ کے قوانین کو معاذ اللہ تار تار کر دے, اور حضور کے قوانین کے حوالے سے یہ کہے کہ ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے, یہ بات کی بات ہے, اور اس طرح نیچے نیچے سے ہو کے نکل جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاہ صاحب یہ اصول آپ کو بیان کرنا پڑے گا, کیوں نہیں اشاعت کی گئی, کیوں اس کو مخفی رکھا گیا ہے. اور مجھے بتائیں کوئی دنیا کا مولوی ہے جو یہ کہے کہ ایک بندے نے اعلانیہ گناہ کیا ہے, ساروں کے سامنے گناہ کیا ہے, توبہ وہ جو ہے ٹیبل کے اندر چھپ کے کر رہا ہے, کمرے کے اندر چھپ کے کر رہا ہے, اور ایک دو بندوں کے سامنے کر رہا ہے, شر اس نے ساروں کے سامنے پھیلایا, توبہ جو ہے وہ دو بندوں کے سامنے کر رہا ہے. مجھے بتائیں کوئی مفتی ہے جو اس کو جسٹیفیکیشن دے سکے؟ کوئی مفتی ہے جو رسول اللہ کے اصول کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دے اور حضور کے اصول کو یہ کہہ دے کہ یہ کون سا اصول ہے؟ معاذ اللہ. ہم ہوتے ہیں کہ کس کی توبہ کو قبول کرنا ہے اور کس کی نہیں کرنا. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, اس کی بات کو دیوار سے دے ماریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب, آپ نے فتاوی رضویہ میں یہ نہیں پڑھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو شریعت سے ٹکراتی ہوگی, کسے باشد کسی کی بھی ہو, ہم اس کو دیوار کے ساتھ دے ماریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جائیں گے. تو جب یہ بات جو شریعت سے ٹکرا رہی تھی کہ اعلانیہ گناہ کی مخفی توبہ قبول کر لو, جی اندر کمرے میں بیٹھے قبول کر لو, یہ جو چھوٹی سی چٹھی لکھ کر انہوں نے دی ہے اس کو قبول کر لو, قبول کر لو, وہاں پر آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی یہ باتیں, ان تمام مولویوں کی باتیں, چاہے جتنے بڑے سے بڑے مفتی صاحب ہوتے, بڑے سے بڑے مفتی اعظم ہوتے, بڑے سے بڑے قائد ہوتے,
ہوتے, بڑے سے بڑے محترم ہوتے, آپ ان کی یہ بات دیوار پر دے مارتے. نمک خوار صاحب, آپ نے اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیم نہیں پڑھی. اور یہ دیکھیں جی, اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب, یہ فتاوی رضویہ شریف ہے, جلد 16 ہے اور صفحہ نمبر 398 کے اوپر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک عالم دین ہے اور اس کے کچھ ہم نوا ہیں جنہوں نے اس طرح کا فعل کا ارتکاب کیا ہے, ایک ناجائز فعل کا, ایک مسجد کو غیر مسجد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کے معاملات کیے ہیں اور حکومت کے ساتھ انہوں نے میل ملاپ کر کے یہ معاملات کیے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے, ان کی توبہ کیسے ہوگی. اعلیٰ فرماتے ہیں بلکہ سبیل نجات اس میں منحصر ہے کہ اولاً عالم اور جو مسلم اس کاروائی میں شریک تھے سب اس شنیع و سخت فضی کبیرہ خمیرہ صدہا حرام و حد کے حرمت اسلام سے بصدق دل توبہ کریں. یعنی جو عالم دین اور جو اس کے ساتھ مسلمان ہیں وہ اس گندے گنونے کام سے بصدق دل توبہ کریں, بصدق دل. اور آگے کیا فرمایا, رب المساجد جل جلالہ کے حضور خاک مذلت پر ناک رگڑیں, اپنے سروں پر خاک اڑائیں, سر برہنا بادل گریاں اور چشم بریاں اس کے حبیب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر دست دراعت پھیلائیں اور ہر ایک کہے اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا. الہی میں ان تمام حرکات شنیعہ سے تیری طرف توبہ کرتا ہوں, اب ایسا نہ کروں گا. تو یہاں پر ہمیں توبہ کے 3 رکن معلوم ہوئے. ایک وہ کہ سب سے پہلے اعتراف جرم ہو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. ایسے نہ آئیں بائیں شہیں جی میں مناظرے کر سکتا ہوں, میں مباحثے کر سکتا ہوں, میں تو یہ دلیل دے سکتا ہوں, میں وہ دلیل, بس میں جو ہے نا چونکہ اس سے جو ہے انتشار ہو رہا تھا, افتراق ہو رہا تھا, لوگ منتشر ہو رہے تھے ان کے ذہن, اس لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اس طرح کی باتیں نہیں. اعتراف جرم ہو. کوئی شریعت میں ایسی توبہ نہیں ہے جو اگر مگر کے ساتھ اف اینڈ بٹ کے ساتھ شرائط لگا کر کی جائے, یہ کوئی توبہ نہیں ہے. جس نے ریڈ لائن عبور کی ہے وہ غیر مشروط طور پر واپس آئے گا تو ٹھیک ہے, ویلکم, ہمارے سر آنکھوں پر. احادیث بھی موجود ہیں, تمام ذخائر موجود ہیں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف گناہ. ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ, کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے, کنفیشن کرے, اقرار جرم کرے اور پھر آ کر توبہ کرے تو پھر توبہ ہوگی. پھر دوسری بات, اس جرم کے اوپر ندامت ہو. اور ندامت کو اعلیٰ حضرت نے کیسے بیان کیا کہ اس طرح کی ندامت ہو کہ گویا کہ خاک مذلت پر اپنی ناک رگڑے, اپنے سر پر خاک ڈالی, یعنی حقیقی طور پر وہ خاک اٹھا کر نہیں ڈالنی, یعنی اتنی ندامت ہو کہ بندہ یہ تصور کرے کہ یار میں خاک کے اندر لوٹ پوٹ ہوں, اللہ کے سامنے جو ہے وہ میں ذلیل و رسوا ہوں, میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, پراگندہ بال ہوں, اور اللہ کے سامنے میں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگوں. اس انداز سے اپنے آپ کو تصور کر کے اس اعتراف جرم کے بعد اس پر ندامت کا اظہار کرے. اور اس پر نادم ہونا کیوں؟ الندم توبۃ, ندامت کے بغیر جسٹیفیکیشن نہیں. کسی معذرت تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کا عذر پیش کرنا, جسٹیفیکیشن, جواز, دلیل, یہ تو شیطان نے کیا تھا. وقت نہیں ہے کہ ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے عرض کروں. اور پھر تیسرا جو آخری اہم رکن ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف اس طرح نہ لوٹنے کا ارادہ کرے جس طرح تھن سے دودھ نکل آئے تو دوبارہ واپس نہیں جا سکتا. تو اسی طرح مومن جو ہے وہ توبہ کرتے وقت یہ نیت کرے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. کہ جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ کا قطرہ واپس تھن میں نہیں جاتا, پھر پلٹ کر گناہوں کی وادی میں نہ جائے. یہ نہیں کہ آج کرے تو کل توبہ, 10 دن بعد پھر کرے تو کل توبہ. یہ ڈرامہ بازی جو ہے یہ نہیں. تو یہ 3 رکن ہیں. اگر ان 3 رکنوں میں سے کوئی ایک رکن بھی مفقود ہوگا تو توبہ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص دوبارہ سے گناہ وہی کر بیٹھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ جو پچھلی توبہ ہے یہ تمام مستقبل کے گناہوں کا پرمٹ ہو گیا ہے کہ جی اب اس بندے کو اجازت مل گئی ہے, یہ چونکہ توبہ بڑے سچے دل سے کر بیٹھا تھا, اب مستقبل میں جتنے مرضی چاہے گناہ کرے, اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اب دوبارہ سے اگر وہ گناہ کرے گا تو پچھلی توبہ اس کو کام نہیں دے گی, دوبارہ سے اس فعل کی یا اس قول کی توبہ کرنی ہوگی. اور اب نمک خوار صاحب آگے سنیں, اعلیٰ فرماتے ہیں ثانیاً بکثرت اخباروں اشتہاروں میں صاف صاف بلا تعویل اپنے جرائم کا اعتراف اور اپنی توبہ اور اس کاروائی کی شناعت کی خوب اشاعت کریں. اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ عالم دین کا معاملہ ہے اور عالم دین کی چونکہ شہرت ہوتی ہے تو جتنی اس کی شہرت ہے اس اعتبار سے اخباروں اشتہاروں میں اپنے
اس اعتراف جرم کو بلا تعویل، کوئی تعویل نہ کرے چونکہ میرے ساتھ ایسا معاملہ تھا، چونکہ سیاسی مقاصد تھے، چونکہ سیاسی مفادات تھے، چونکہ یہ تھا تو چونکہ وہ تھا، ایسا نہ کرے، تعویلیں نہ کرے، بلکہ اعتراف جرم کرے، پھر اپنی اس پر توبہ بیان کرے، وہ رکن 3 پورے کرے، اور پھر یہ بیان کیا کہ جو کاروائی اس نے ڈالی ہے نا، جو کام کیا، اس کی شناعت بھی بیان کرے، اس کا غلط ہونا بھی بیان کرے کہ یہ کس کس انداز سے غلط ہے، اس میں کیا کیا گمراہیاں ہیں، اس میں کیا کیا کفر ہیں، اس میں کیا کیا حرام کام ہیں، کون کون سی شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، یہ بھی بیان کرے۔ یعنی منیب الرحمان صاحب یہ بیان کریں کہ میں نے جو شیعہ کی تعزیت کی ہے اس کے اندر کیا حکم لگتا ہے، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کا کیا غضب شامل حال ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ناراضگی شامل حال ہوئی، حضور کے کن کن فرمانوں کو معاذ اللہ پس پش ڈال دیا گیا تھا، کن کن فرمانوں کی نافرمانی ہوئی، کون کون سے فرمان اس کے مخالف اور مقابل موجود ہیں، اس کی منع پر وارد ہیں، اور جو میں نے دیوبندیوں کے مسجد کا افتتاح کیا، اس مسجد کا کہ جس کے بارے میں رب اس کو کفر گاہ فرما رہا ہے، اس کو تفرقے بازی والی مسجد قرار دے رہا ہے، اس کے باوجود میں نے اس کا افتتاح کیا، میں نے یعنی اس مسجد زرار کا افتتاح کیا جس کو رسول اللہ نے مٹا دیا تھا، جس کو رسول اللہ نے جلا دیا تھا، میں نے اس کا افتتاح کیا، تو کتنے غضب میرے طرف متوجہ ہوئے، رسول اللہ کی کتنی ناراضگی میری طرف متوجہ ہوئی، ان سب چیزوں کو بیان کرے، ان تمام اقوال کی شناعت کو بیان کرے، اور یہ کیوں بیان کرے، کس لیے کرے، وہ اعلیٰ حضرت خود ہی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ نمک خوار صاحب ذرا یہاں توجہ کیجئے گا کہ جس طرح عالم کے اعتماد پر عوام میں اس کی خوبی کا دھند یعنی شور ہند کے گوشے گوشے میں مچا، یوں ہی بچے بچے کے کان تک عالم کی توبہ اور اس کی شناعت کا اعلان پہنچے، یعنی اس کے افعال کی شناعت کا اعلان پہنچے، بچے بچے کے کان تک پہنچنا، یعنی اتنا عام کیا جائے اس کی توبہ کو کہ ہر ایک تک اس کی بات پہنچ جائے۔ اب منیب الرحمان صاحب کو کون نہیں جانتا، چاند دکھانے والے بابے کو کون نہیں جانتا، جتنے لوگ جانتے ہیں اور جتنے ان کے یہ افعال جانتے ہیں ان سب تک توبہ پہنچانا لازم ہے۔ یہ بند کمرے کی توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ اس پر کیا یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے حدیث حسن یہاں پر کوٹ کی، حدیث میں ارشاد ہوا ہے اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، کہ جب تو کوئی برائی کر بیٹھے تو تو توبہ کر لے، ہاں جو اعلانیہ گناہ ہوگا اس کی اعلانیہ توبہ ہوگی، جو سری گناہ، مخفی گناہ، پوشیدہ گناہ، بند کمرے کا گناہ ہوگا اس کی مخفی توبہ ہوگی، بند کمرے میں توبہ ہوگی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب یہ فتاوی رضویہ کا ایک جزیہ، اور یہ جلد 15 ہے اور صفحہ نمبر 446 کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اور جس طرح اس مذہب خبیث کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح شیعہ کی تعزیت کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح دیوبندیوں کی تعریفات کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح تقی عثمانی کے پوتے کی تعریفات کا اور اس کو دعاؤں کا جو اعلان کیا ہے، اور جس طرح اپنے آباء و اجداد کی تعریفات کا اعلان کیا ہے، دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح کا اعلان کیا ہے، خیر المدارس میں جانے کا اعلان کیا ہے، ان کی مسجد زرار میں کھڑے ہو کر دعا کا اعلان کیا ہے، تو جس طرح اس مذہب خبیث کا اعلان کیا ہے ویسے ہی توبہ اور رجوع کا صاف اعلان کریں کہ توبہ نہاں کی نہاں ہے اور عیاں کی عیاں، یعنی پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ ہے اور واضح گناہ کی واضح توبہ ہے، کہ حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ۔ تو یہاں پر وہی حدیث پاک ذکر کر کے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے دوبارہ یہ مہر ثبت کر دی کہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوگی۔ آگے اسی چند لائنوں کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پس اگر مولا سبحانہ و تعالی ہدایت فرمائے اور اس کے کرم سے کچھ دور نہیں۔ اب ہدایت کا ثمرہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ حضرات اپنے مذہب مردود سے باز آئیں، یعنی یہ منیب الرحمان صاحب اپنے اس مردود فعل، تعزیت والے مردود فعل سے باز آئیں، افتتاح والے مردود فعل سے باز آئیں، ان کے مدارس میں جا کر جھپیاں پپیاں کرنے والے مردود فعل سے باز آئیں، ان کی تعریفات والے مردود فعل سے باز آئیں، ان کو اپنے مدارس میں اور ان کے مدارس میں جانے والے مردود فعل سے اگر باز آئیں اور اعلانیہ رب العالمین کی طرف توبہ لائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ ہمارے حضرت دینی بھائی ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے محترم ہوں گے، لیکن اگر یہ ایسا نہ کریں، یعنی یا تو توبہ ہی نہ کریں، یا توبہ کریں تو اصولوں کے مطابق نہ کریں، ارکان کو پورا نہ کریں، اللہ کے محبوب کے بیان کردہ اصول کو پورا نہ کریں، تو کہتے ہیں ورنہ اہل سنت پر لازم۔ اب نمک خوار صاحب اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، اسی طرح مظفر شاہ صاحب اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، تو یہ جی اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں، اور جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 446 ہے، اس پہ فرمایا ورنہ اہل سنت پر لازم کہ ان سے الگ ہو جائیں،
منیب رحمان صاحب سے الگ ہو جائیں، ان کی صحبت کو آگ سمجھیں، ان کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھیں، اگر نادانستہ پڑھ لی ہو اعادہ کر لیں کہ نماز اعظم عبادات رب بے نیاز ہے اور تقدیم و امامت ایک اعلی اعزاز اور فاسق مجاہر واجب التوہین۔ جب ایک فاسق واجب التوہین ہے تو کیسے اس کو اعزاز دیا جا سکتا ہے؟ اور شاہ صاحب نے جو ان کو امام ربانی کہا تھا اور بڑے بڑے القابات دیے تھے، مجھے بتاؤ اس توبہ سے پہلے دیے تھے یا اس توبہ کے بعد دیے تھے؟ اگر کہو جی توبہ سے پہلے دیے تھے تو کیا بھائی یہ جرم نہیں کیا شاہ صاحب نے؟ کیا شاہ صاحب نے یہ حرام کام نہ کیا؟ شاہ صاحب نے ایک فاسق مولن کی اس انداز سے تعظیم کر کے اسلام ڈھانے میں منیب رحمان کی مدد نہ کی؟ اور اگر آپ کہیں نہیں جی توبہ کے بعد کیا ہے تو بھائی وہ توبہ کہاں ہے؟ وہ توبہ اعلانیہ تو ہے نہیں، جبکہ معاملات سارے اعلانیہ ہیں۔ تو جب اعلانیہ توبہ نہیں تو وہ آپ کے ادعا سے توبہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں جی کیا ہی چٹکلا ہے، جس نے توبہ کی ہے وہ سامنے آ کر بات نہیں کر رہا، جس نے توبہ کی ہے وہ ویڈیو نہیں بنا رہا، جس نے توبہ کی ہے وہ نہیں لکھ کر کہہ رہا کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے، بلکہ تیسرے محلے سے اٹھ کر حضرت شاہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ توبہ کر لی ہے، جی توبہ کر لی، ہاں اس کی اشاعت نہیں ہم کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجمع میں توہین کی جائے اور کوئی صاحب ٹیلی فون کریں کہ جی میرے پاس بیٹھ کر اس نے معذرت کر لی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیۃ بالعلانیہ۔ قرآن و حدیث کے خلاف آپ جو ہے وہ جا کر یہ معاملات کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نمک خوار اعلیٰ حضرت کے بن رہے تھے یہ نمک خواری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں اور ان کی صحبت آگ جانے، تو یہ آگ ہے اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ یہ جو توبہ نامہ اور رجوع نامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب رحمان صاحب کا تھا، یہ امجدیہ دارالعلوم امجدیہ کے سب سے بڑے استاد العلماء الکثیرہ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث، ان کی تصویر آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مفتی شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی صاحب۔ ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ توبہ نامہ اور رجوع نامہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پیش کر ان کو بتایا گیا، یہ سارا قضیہ ان کو بتایا گیا، تو انہوں نے تسلی کا اور اطمینان کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے میرا یہاں سے معصومانہ سا سوال ہے کہ مفتی اسماعیل ضیائی صاحب کو یہ بتایا گیا تھا، اور چونکہ وہ بالکل سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، وہ تو ویڈیو سے اوائڈ کرتے ہیں، تصاویر سے اوائڈ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے صوفی اور درویش انسان ہیں، میری ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے، تو کیا ان کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اعلانیہ تو چونکہ کیے ہیں منیب رحمان نے یہ معاملات، لیکن آپ جو ہیں اب ان کی مخفی توبہ جو ہے وہ قبول ہے، یہ بند کمرے میں توبہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان جو ہے نا ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے، معاذ اللہ۔ کیا آپ اسماعیل ضیائی صاحب پر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اعلانیہ گناہ کی مخفی توبہ قبول کر لی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ ان کے پاس ایک جو ہے وہ تحریر پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ ایک بندہ اگر یہ عمل کرتا ہے اور وہ اس طرح ارکان کو ادا کرتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے، اعلانیہ کی اعلانیہ، مخفی کی مخفی، تو کیا یہ درست ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں درست ہوگا۔ تو بھائی انہوں نے ان معاملات کی تائید کی کہ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو وہ بالکل درست ہے۔ اب آگے مفتی اعظم پاکستان نے ان پر امپلیمنٹ کیا نہیں کیا، ان اصولوں کو بروئے کار لائے نہیں لائے، خاطر خواہ لائے نہیں لائے، یہ تو اگلی بحث ہے۔ اب اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ مفتی اسماعیل ضیائی صاحب نے یا دیگر جن مفتیان کرام کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ بالکل ان باتوں کو جان کر کے یہ بندہ اعلانیہ گناہ کر کے آیا، لیکن اس کی مخفی توبہ جو ہے یہ علماء کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود اسماعیل ضیائی صاحب نے کہا ہو کہ میں ٹھپا لگاتا ہوں، میں مور لگاتا ہوں اور رسول اللہ کے اس فرمان کو پس پش ڈالتا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے جاری کر رہا ہوں کہ اعلانیہ گناہ کی مخفی توبہ بھی ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم بزرگوں کے اوپر یہ تہمت نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح انہوں نے ایک حضرت کا نام لیا سراج الدین صاحب کا، انہی کے پیر بھائی حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ کے خلیفہ مولانا سراج الدین اختر القادری صاحب، ان کی بارگاہ میں بھی اس بات کو پیش کیا گیا، انہوں نے بھی تسلی کا اظہار کیا۔ ان کا بھی نمبر چونکہ میرے پاس تھا تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو کال کی تو کال یہ اٹھا نہ سکے، اس کے بعد جو ہے ان کا وائس میرے پاس تشریف لایا تقریباً 6 منٹ سے کچھ زائد کا۔ وہ وائس تو میں نہیں چلاتا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن میں لبے لباب یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سید ذوالفقار شاہ صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس چیز کی تائید کی ہے تو وہ بالکل درست ہے۔ ہاں جب وہ توبہ نامہ ہمارے پاس آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کی اشاعت کی جائے، لیکن ان مولویوں نے جو ہے وہ نہیں مانا کہ نہیں اشاعت نہیں کرنی، تو میں جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی علماء کا آپ نے نام لیا، اگر تو وہ اس جرم کے اندر شریک ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے فرمان کو پس پش ڈالا،
تو یہ کوئی بھی ہمارے لیے ان میں سے حجت نہیں ہے. ہم ان ساروں کی باتوں کو دیوار کے ساتھ دے ماریں گے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جائیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں, اور ہمارا بھی حسن ظن ہے کہ جن مفتیان کرام کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی. ان سے پر سرسری پوچھا گیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسے توبہ کرے تو قبول ہے, تو ہاں کہ قبول ہے. آپ میرے سے آگے پوچھیں کہ جی منیب الرحمان صاحب اگر اعلانیہ توبہ کر لیں تو قبول ہے, میں کہوں گا جی بالکل قبول ہے. اب کوئی آگے ویڈیو بنا دے کہ مفتی مشاہد نے بھی کہا ہے کہ جی ان کا یہ توبہ نامہ قبول ہے, تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہا ہے. اب شاہ صاحب قبلہ جو مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب قبلہ کا جو مطالبہ جو ہے وہ حضور پیغمبر اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ سے ہے کہ قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کی بھی جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کہ آپ نے روافظ کے خلاف اور دیابنا اور وابیہ کے خلاف کتنی کتب لکھوائی اور کتنے اس کے ایڈیشن چھپے, سب کسی سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. میں ابھی اس طرف نہیں آ رہا, لیکن اب اس کے بعد میں عوام سنت کو یہ کہنا چاہوں گا, یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا, کہنا چاہوں گا. سید مظفر شاہ صاحب کی بات ادھوری کی انہوں نے کہ مظفر شاہ صاحب سے ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے, مظفر شاہ صاحب کو ہم نے کیا کہا ہے, مظفر شاہ صاحب کی خدمات کا کب ہم نے انکار کیا ہے. اگر ہم انکار کریں, ہم ان کو اگر بدتمیزی سے جو ہے مخاطب کریں, ہم ان کے ساتھ جو کوئی بدتمیزی والا لہجہ رکھیں, تب جا کر آپ کہیں کہ دیکھیں ان کی اتنی خدمات ہیں, انہوں نے اتنی جو ہے وہ دیابنا کے خلاف جو ہے نا وہ کتابیں چھاپی ہیں. اور کتابیں چھاپنے سے کیا ہوگا, کتابیں کون پڑھے گا, اعمال دیکھیں گے لوگ, سوشل میڈیا کے معاملات دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو عملی طور پر حسام الحرمین کو آگ لگا رہا ہے, حسام الحرمین کو پسے پش ڈال رہا ہے, ان کی دیوبندیوں کے خلاف کتابوں کی کیا وقت رہے گی. مجھے بتائیں عمل جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے یا فقط دعویٰ؟ تو دعوے کو اہمیت نہیں دی جاتی, عمل کو اہمیت دی جاتی ہے. تو اس لیے شاہ صاحب خدارہ انصاف کریں اور پوری بات کریں. ہم نے مظفر شاہ صاحب سے کوئی بھی اس طرح کا ناجائز مطالبہ نہیں کیا, جتنے مطالبات کیے ہیں بالکل جائز کیے ہیں. شاہ صاحب کا اس طرح کے بندے کو اہمیت دینا, اس کو اپنا امام بنانا, اس کے ہاتھ چومنا, اس کو امام ربانی کہنا, اس کو اس طرح کے القابات دینا, بالکل شرعن اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. شاہ صاحب اس میں غلط ہیں تو غلط ہیں. کہ اگر دیکھیے یہ مفتی منیب الرحمان صاحب, اگر ان کا معاملہ اتنا نازک ہو جس طریقے سے پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب مفتی صاحب قبلہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر کفر بھی اگر کسی بندے سے ہو جاتا ہے تو یہ نازک معاملہ نہیں ہے. اور بھائی کون سا نازک معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب ذرا بتائیں, کفر سے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ان کا شیعہ کو جید اور ممتاز عالم دین کہنا, سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں نے پیش کیے کہ اعلیٰ نے فرمایا کہ ایسا کہنا کفر ہے. تو کفر سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے نازک؟ وہ خدا کے بندو کیا بات کر رہے ہو؟ اور آپ یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ منیب الرحمان کے افعال میں نہ کفر ہے, نہ گمراہی ہے, نہ حرام کام ہے, بس چند مکروہ نہ پسندیدہ کام ہے. اتنا نازک نہیں ہے جتنا نازک مفتی مشاہد بنا کر پیش کر رہا ہے. اور اتنا نازک نہیں ہے تو کیوں توبہ کروا رہے ہو؟ کیوں جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو جی توبہ لکھ کر دے دیا ہے؟ اور مفتی ابراہیم صاحب سکھر والے انہوں نے بھی کہا ہے کہ حضرت توبہ کریں. اتنا نازک نہیں ہے تو آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ اتنا نازک ہے کہ توبہ کروانے کے لیے مفتی اعظم کو چل پڑے ہیں, مفتی اعظم سے توبہ لی جا رہی ہے. اگر اتنا نازک نہیں تھا تو کیوں اتنے کشٹ لیے جا رہے ہیں, کیوں مفتی مشاہد کو خاطر میں لایا جا رہا ہے؟ پتہ لگا نازک ہے معاملہ, اسی لیے خاطر میں لایا جا رہا ہے. یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آسانی سے وہ یہ بات سمجھ گئی ہوگی. جب اتنے بڑے بڑے علماء ان تک یہ بات, یہ قضیہ پہنچ چکا ہے, تشہیر ہو چکی ہے اور ان سب نے اس کو دیکھ لیا ہے, تو اب عوام سنت یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یار یہ کوئی ایسے ہی کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح کے دروازے کھلے ہوئے, ایسا نہیں ہے. اب یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے, اتنے بڑے علماء کے پاس پہنچ گیا ہے. بھائی کیا پہنچا ہے؟ سب چیزیں مبہم ہے. کیا ان علماء کے پاس یہ پہنچا ہے کہ یہ بھائی اعلانیہ تو گناہ کی ہیں لیکن ہم اس کی مخفی توبہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں پہنچی اور انہوں نے اس بات سے ایگری کیا کہ جی ٹھیک ہے اعلانیہ گناہ کی مخفی توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا ایک حضرت سے میں نے رابطہ کیا جن سے میرا رابطہ ہو سکتا تھا, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کہا اشاعت کریں. اور بھائی جن علماء کا تم نام لے رہے ہو یقیناً ہمارا حسن ظن ہے, انہوں نے کہا ہوگا اشاعت کریں. اگر اشاعت نہیں کریں گے تو یہ توبہ نہیں ویلڈ ہوگی اور اس توبہ کا ذرا برابر بھی معاملہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا توبہ کے ارکان ہیں. تیسرا رکن میں نے بتایا کہ آئندہ پلٹ کر وہ گناہ نہ کرے, آئندہ پلٹ کر وہ معاملہ نہ کرے. تو جبکہ حضرت ابھی چند دن قبل ہی خیر المدارس میں گئے ہیں, دیوبندیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان کی مسجد زرار میں کھڑے ہو کر ان کو دعائیں دے رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ معاملہ اس توبہ کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ یقیناً بعد کا ہے, یقیناً یہ توبہ کے بعد کا معاملہ ہے. ہمیں بھی اندر کی خبریں ہیں شاہ صاحب, خالی آپ ہی نہیں بیٹھے, ہمیں بھی اندر کی رپورٹیں ہیں. یہ بعد کا
کا معاملہ ہے تو بعد میں ایک بندہ پھر سے وہ معاملہ کر رہا ہے, وہی فیل کر رہا ہے, اور ذرا برابر بھی اس کے ماتھے کے اوپر, چہرے کے اوپر کوئی ندامت کے آثار نہیں ہیں. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ کہ جو آج کوئی بات کہیں اور دباؤ پڑے تو 10 دن بعد کے رجوع کر لیا, پھر 10 دن بعد پھر وہی کریں, پھر 10 دن بعد وہی کریں, ان کے مفاسد و مقاصد سے عوام اہل سنت کو بچایا جائے, ان کو طویل عرصے تک عمل کے سانچے میں پرکھا جائے گا. تو مجھے بتائیں وہ توبہ ویلڈ ہوگی؟ تو توبہ جو ان کی اعلانیہ گناہ کی مخفی ہے وہ بھی اس میں 3 رکنوں میں سے ایک رکن نہیں مفقود. یہ کیسی مفلوج توبہ ہے, یہ کیسی جو ہے شریعت سے خالی توبہ ہے, شریعت کے اصولوں سے ہٹی ہوئی توبہ ہے, جس کو تم لوگ سینے سے لگائے بیٹھے ہو. خدارا انصاف کرو, یہ کس انداز سے جو ہے وہ معاملات کر رہے ہو؟ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کوئی بندہ توبہ لکھ کر دے دے, اس کے بعد اس کو پرمٹ مل جاتا ہے کہ اب وہ گناہ کرتا رہے, جتنے مرضی معاملات کرے, حلال کو حرام کرے, گمراہی کو ہدایت کرے, اور اسی طرح ایمان کو کفر کرے, کفر کو ایمان کرے, یہ سب اس کے لیے روا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جو ہے وہ لکھ کر دے دیا ہے. تو کیا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر مفتی سید مساعد حسین شاہ صاحب جو ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس, اب وہ غالباً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس آ کے وضاحت دے تو ہمارے پاس آ کر رجوع کریں. اوے اللہ سے توبہ کرنی ہے, یہ رسول اللہ کی اتھارٹی ہے کہ رسول اللہ کے بارگاہ میں جا کر اللہ سے توبہ کی جائے. یہ کسی مولوی کی اتھارٹی نہیں ہے, نہ کوئی مولوی اس اتھارٹی کا ادعا کر سکتا ہے, کلیم کر سکتا ہے. معاذ اللہ, میں ایسا کیوں کہوں گا؟ کسی ویڈیو میں نے ایسا نہیں کہا. تو شاہ صاحب یہ اپنی تہمت واپس لیں, اور اس تہمت کے حوالے سے بالکل براہ راست لوگوں کے سامنے آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور مجھ سے معافی بھی مانگنی ہوگی جتنی آپ نے تہمتیں مجھ پر لگائی ہیں. تو بھائی قبلہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو قبر و حشر کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. اچھا, ان کا یہ کہنا کہ کچھ باتیں جو ہیں قبر و حشر کے لیے بھی رکھی جاتی ہیں. حضرت گناہ تو ہے آپ زندگی میں کریں, اتنے بڑے کانٹ آپ زندگی میں کریں, اتنے کفریات گمراہی والے کام اور اتنے حرام کام جو ہے وہ آپ زندگی میں کریں, اور توبہ آپ قبر و حشر کے لیے رکھ لیں. یہ کون سا اصول ہے, یہ کون سا قانون ہے جو آپ امام کو نہیں دے رہے, کسی عام بندے کو نہیں دے رہے, اس کو آپ کھلی چھوٹ نہیں دیتے کہ وہ توبہ کیے بغیر بھی امامت کرواتا رہے, دیوبندیوں کے پاویں جنازے پڑھائے, پاویں شیعوں کے جنازے پڑھائے, پاویں وہ جو ہے وہ معاذ اللہ زنا کر بیٹھے, پاویں سود کا لین دین کر رہا ہو. اس نے قبر و حشر کے لیے توبہ رکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں قبر و حشر میں توبہ کر لوں گا یا مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا, لیکن آپ مجھے امام بنائی رکھیں, میرے پیچھے جو ہے وہ اپنی نمازیں ضائع کرتے رہیں. حالانکہ ایسی توبہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اور وہ توبہ ان کی نہیں, یعنی ان کی توبہ ہی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی توبہ کی مخالفت کر رہا ہے, ایسی توبہ کو مردود قرار دے رہا ہے کہ جو مرنے کے ٹائم تک معلق کی جائے اور اس کو قبر و حشر کے لیے رکھا جائے اور کہا جائے کہ جی وہ میں بعد میں توبہ کروں گا. جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاہ صاحب کون سے اصول بیان کر رہے ہیں جو کہ صریح طور پر قرآن و حدیث سے ہی ٹکرا رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور کر سکیں گے کہ ہم اگرچہ مظلوم تھے اور نہتے تھے, اور ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس پر میں کیا کہوں, تو اب یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ قبر و حشر کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ جی مظلوم ہے, منیب الرحمان مظلوم ہے, عابد مبارک مظلوم ہے, مظفر شاہ مظلوم ہے, ذوالفقار شاہ مظلوم ہے, یہ مظلوم ہے, اور ان کے خلاف کوئی بات کرے یہ اس کو جا کر دھپڑ بھی مارتے ہیں. یہ مظلوم ہے, یہ اس کے خلاف FIR کٹوا دیتے ہیں. یہ مظلوم ہے, یہ اس کے خلاف قتل کی دھمکیاں بھجواتے ہیں. یہ مظلوم ہے, یہ ان کو گالیاں دلواتے ہیں. یہ مظلوم ہے, اور جی یہ مظلوم ہے, ہم ظالم ہیں جو توبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور میں بذات خود پورے اس معاملے کی ایک لمبے عرصے سے تحقیق کر رہا ہوں, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے اب آخر میں سامنے آیا ہوں. حضرت جو آپ ایک لمبے عرصے سے تحقیق کر رہے تھے اس معاملے کی, تو آپ کو تحقیق کے اندر حضور کی یہ حدیث نظر نہ آئی کہ جو اعلانیہ گناہ ہے اعلانیہ توبہ ہے اس کی, جو مخفی گناہ ہے مخفی توبہ. یہ فتاوی رضویہ کی 16ویں جلد تک بھی آپ نہ پہنچ سکے, 15ویں جلد تک بھی آپ نہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ بھی میں نے جلدیں رکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ شریف کی, اس کے علاوہ بھی کثیر جزیات ہیں. ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارے جزیات پڑھ کر سناؤں, 2 ہی کافی ہونے چاہیے. جس کو اگر اللہ رسول کا حیا ہے تو اس کو تو رسول اللہ کی حدیث ہی کافی ہونی چاہیے. تو آپ کو ان تمام چیزوں تک بھی رسائی نہ ہوئی. یہ کیسی حضرت آپ کی تحقیق ہے جو یہاں تک بھی نہ پہنچ سکی؟ اب میں یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں جن کے نام میں نے لیے, پہلی بات
یہ جتنے علماء یہ زندہ ہے، اگر میری بات میں کسی جگہ صداقت نہیں ہوگی، خلاف واقع ہوگی، تو ان علماء میں سے کوئی عالم تو اٹھ کر بولے گا کہ یار یہ شاہ صاحب جو ہے یہ بات درست نہیں کر رہے، ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی تسلی، کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا. پہلی بات. اب یہ بھی کتنا ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، یہ جتنے علماء یہ میرے خلاف نہیں بولیں گے تو حضرت صاحب حق پر ہیں، اور اگر بول پڑیں گے تو یہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ حق پر نہیں ہوں گے. اور بھائی آپ لوگوں کی مظلومیت اتنی ہے اور ان کے اوپر مظلومیت کا اتنا دبدبا ہے کہ ان میں سے کوئی مولوی نہیں بولے گا. ان میں سے اگر کوئی مولوی بولے گا تو آپ اس کو کھٹے لائن لگا دیں گے، اس کا تانتا بند کر دیں گے، اس کے خلاف طرح طرح کے معاملات کریں گے. اور ہر ایک مشاہد شاہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کے کہے کہ جو مرضی کرتے رہو، جتنی مرضی تم مجھے جو ہے نا وہ دھمکیاں دلواؤ، جتنی مرضی گالیاں دلواؤ، ہم پھر بھی انشاءاللہ اعلاء کلمت الحق کر کے ہی رہیں گے. یہ تم لوگوں کی مظلومیت ہے. تو اس کے بعد اب یہاں پر شاہ صاحب کو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کے جو علماء ہیں، مفتی علی اصغر صاحب ہیں، کون واقف نہیں ہے، ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کی تصویر چل رہی ہے. مفتی علی اصغر صاحب ہے قبلہ، ان کو آپ مفتی احسان صاحب ہیں، ان سے اگر پوچھیں کہ یہ لوگ کیوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیں جی، آپ نے بھی شاہ صاحب وہی کام کیا جو جاہل کرتے آ رہے ہیں. کہتے ہیں جی اس پہ حکم لگایا تو اس پہ کیوں نہیں حکم لگایا، وہ دیکھیں فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے. یعنی ہم دیں شرعی دلائل، آپ دیں شخصیت کے دلائل. ہم دیں شریعت کا مسئلہ، آپ دیں شخصیت کا مسئلہ. ہم قرآن و حدیث پیش کریں، آپ جو ہے اپنی شخصیت آگے لا کر کھڑی کر دیں کہ فلاں بندے نے بھی کیا، فلاں بندے نے بھی کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاہ صاحب یہ ایک عالم کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اس انداز سے گفتگو کرے. اور آپ علی اصغر صاحب کا کہہ رہے ہیں اور مفتی احسان صاحب کا کہہ رہے ہیں. تو مفتی احسان صاحب کا جو معاملہ وائرل ہوا تھا جس میں منیب الرحمان ان کے گلے کے اندر ایک صافہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، تو اس معاملے کے اوپر الحمدللہ میں نے ذاتی طور پر رابطہ کیا. ویڈیو نہیں بنا دی فوراً، او جی دیکھیں جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اور یہ مفتی احسان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. ویڈیو نہیں بنائی اور سال گزرنے والا ہے اس معاملے کو بھی. تو میں نے مفتی احسان صاحب کے ایک تعلق دار سے اسی وقت رابطہ کیا. تو پھر مفتی احسان صاحب کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کال میں، وہ میرے پاس بالکل محفوظ ہے وہ کال، لیکن اس کال کے اندر لب لباب یہ تھا کہ مفتی صاحب جس طرح آپ فکر رضا پر ہیں اس طرح ہم بھی فکر رضا پر ہیں، ہماری بھی فکر رضا کے اندر کوئی ذرا برابر بھی شائبہ نہیں ہے، اور جو منیب الرحمان کے تحفظات آپ کے ہیں وہی ہمارے بھی ہیں کہ ان کو توبہ اور رجوع کرنی چاہیے. تو میں نے اس کے اوپر پھر ان کو کہا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کا مجھے فون کر لینے سے یہ بات ختم نہیں ہوگی اور نہ یہ آپ کا رجوع کافی سمجھا جائے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا اعلان کریں تحریری طور پر یا تقریری طور پر. تو انہوں نے کہا جی میں مشورہ کر کے عرض کرتا ہوں. تو وہ مشورہ آج تک ان کا ختم نہیں ہوا. اب یہ ان کا عمل ہے. مفتی احسان صاحب کو جا کے پکڑیں کہ آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا، اپنی اس معاملے کا کیوں نہیں برملا جو ہے وہ اظہار کیا. یہ ان کا معاملہ ہے، مفتی مشاہد کا یہ قصور نہیں ہے. لیکن مفتی مشاہد نے ان سے وضاحت لی اور انہوں نے کہا کہ میرا تعظیم کا کوئی قصد نہیں تھا، اچانک سارے معاملات ہوئے. اب میں یہ کہتا ہوں بالکل اصول، دو ٹوک اصول ہے، اس کو سمجھ لیں. اب اس اصول کے بعد بھی اگر کوئی میرے سے مطالبہ کرے، یا تو وہ پاگل ہے، یا تو وہ جاہل ہے، یا وہ آنکھیں بند کر کے بالکل اندھا دھن جو ہے وہ معاملات کر رہا ہے. اصول یہ ہے کہ جو بھی ناجائز کام، شریعت کی نظر میں حرام کام، اس کا کوئی بھی مرتکب ہو، کوئی بندہ بشر کسے باشد، بڑا ہو چھوٹا ہو، کالا ہو گورا ہو، اعلیٰ نسب والا ہو یا ادنا نسب والا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حرام کام کا مرتکب ہوگا، ناجائز کام کا مرتکب ہوگا، اس کے اوپر اس کے مطابق حکم آئے گا. کفر کا مرتکب ہوگا تو اس طرح کا حکم آئے گا. گمراہیت والے کاموں کا مرتکب ہوگا اس پر اس کے مطابق حکم آئے گا. تو وہ اس اعتبار سے مجرم ہوگا. مفتی مشاہد بیان کرے نہ کرے، دیگر کوئی مفتیان کرام بیان کریں نہ کریں، یہ مفتی ڈر سکتے ہیں. یہ مفتی جو ہیں وہ اپنے مال جان کی خوف کی وجہ سے خاموش رہ سکتے ہیں، اپنی عزت کے ڈر کی وجہ سے یہ مفتی خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن شریعت خاموش نہیں رہتی. شریعت جو ہے کسی سے ڈرتی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، رسول اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے. شریعت بول کر رہتی ہے، شریعت ان پر حکم لگا کر رہتی ہے. تو شاہ صاحب یہ کام درست نہیں ہے کہ آپ شخصیات پیش کر رہے ہیں. ان شخصیات کو ہم بروئے کار نہیں لاتے، ہم ان شخصیات کا حیا نہیں کریں گے اگر شریعت حیا نہیں کرے گی، اور اگر شریعت حیا کرے گی تو ہم بھی حیا کریں گے. اور اسی طریقے سے خود امیر دعوت اسلامی قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری صاحب، ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں. تو اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا ان کے پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور پھر اب جی بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی تصویر دکھائی. وہ تصویر کتنی پرانی ہے. اور اب میں شاہ صاحب سے بڑے معصومانہ یہ سوال کروں گا، شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت کے نمک خوار صاحب،
کیا یہ تصویر توبہ سے پہلے کی ہے یا توبہ کے بعد کی ہے؟ تو یقیناً بالیقین آپ کہیں گے یہ توبہ سے پہلے کی ہے. تو اب توبہ سے پہلے تو آپ کے نزدیک بھی منیب الرحمان صاحب مجرم ہیں, آپ کے نزدیک بھی ان حرام اور کفر اور گمراہی والے کاموں کے مرتکب ہیں. تو اب وہ آپ کے ممدوح, کیا امیر علیہ سنت آپ کے ممدوح نہیں ہے؟ کتنی ویڈیوز آپ بنا بنا کر چڑھاتے رہتے ہیں. اب کیا وہ ویوز کا چکر ہوتا ہے یا باقی حقیقی طور پر آپ کے دل میں عزت ہے؟ اگر آپ کہیں حقیقی طور پہ عزت ہے تو آپ کے بھی ممدوح ہیں, آپ کے بھی محترم ہیں, آپ کے بھی بڑے ہیں, تو آپ کیوں نہیں حکم لگاتے؟ کیا یہ ٹھیکہ مفتی مشاہد نہیں لے رکھا ہے؟ کیا مفتی مشاہد ہی حکم لگائے گا؟ آپ حلوے مانڈے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ جو ہے فقط اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کے نام پر اور امیر اہل سنت کے نام پر جو ہے وہ کیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ فقط ٹی وی چینلز کے اوپر بے پردہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کر مسئلے بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ فقط جو ہے بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کے جو 4.5 ماشے سے بھی زائد کی ہیں ان کو پہن کر آپ امامتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, خطابتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور خدا کے بندے لگائیں نہ فتویٰ ان کے اوپر. منیب الرحمان صاحب اگر توبہ سے پہلے گئے ہیں تو وہ بندہ مجرم تھا آپ کے بقول بھی. تو اب منیب الرحمان صاحب کے جرم کے باوجود امیر علیہ سنت نے ان سے دعا کروائی یا ان کے لیے دعا کی, کیا حکم لگتا ہے؟ اگر آپ وہاں پہ کہیں نہیں دیکھیں جی چونکہ امیر علیہ سنت بڑے صوفی بزرگ ہیں, سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں, ان کو ان کے معاملات کا نہیں پتا تھا, عدم علم کی بنا پر وہ ان سے ملے ہیں, کیونکہ ان کی رضویت کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہے, ان کے اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہونے پر اور اعلیٰ حضرت کا نمک خوار ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اگر ان کو منیب الرحمان کے یہ افعال پتہ لگتے تو وہ کبھی بھی ان سے نہ ملتے. اور اب آپ دیکھ لیں جب سے ہم نے ایکسپوز کیا ہے منیب الرحمان کو, الحمدللہ امیر علیہ سنت کی اب دوبارہ آپ ملاقات ثابت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ملاقات ثابت کر دیں گے کہ یہ دیکھیں جی ریسنٹلی ملے ہیں, تو پھر ہم سوال اٹھائیں گے, ضرور اٹھائیں گے, چاہے وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہوں, چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی پیر صاحب ہوں. شریعت سے بڑے نہیں ہو سکتے, شریعت سب پر حاوی ہے, شریعت پر کوئی حاوی نہیں ہے. اور یہ جو آپ الیاس قادری صاحب کی اوٹ میں جو ہے وہ اپنی ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں اور دا اسلامی والوں کو آگے کر کے ان پر حکم لگوا کر آپ یہ اتاریوں کی ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں, ذرا آپ بھی تو بتائیں الیاس قادری صاحب کی بیعت آپ نے کیوں توڑی ہے؟ الیاس قادری صاحب کی بیعت کے توڑنے کے حوالے سے اور جگہ جگہ جو آپ بتاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے الیاس قادری کی بیعت توڑ دی ہے اور اب میں وہ سیفی پیر صاحب ہیں ان کا مرید ہو گیا ہوں, تو ذرا بتائیں کیا انہی وجوہات کی بنا پر آپ نے بیعت توڑی ہے کہ وہ منیب الرحمان کے ساتھ مل رہے تھے, ان سے دعائیں کروا رہے تھے, ان سے دعائیں لے رہے تھے, اس لیے آپ نے الیاس قادری صاحب کی بیعت توڑ دی اور جگہ جگہ آپ بتاتے پھر رہے ہیں؟ تو وہ جو عوام ہیں وہ کہیں گے یار علامت الدہر صاحب ہیں, ظاہری بات ہے آپ ان کے لیے تو علامت الدہر ہیں, ان کے لیے تو آپ علامہ زماں ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا ہیں. تو جب عوام کے سامنے آپ اس طرح کی بات کرتے ہوں گے تو عوام کتنا تشویش کا اظہار کرتی ہوگی کہ الیاس قادری صاحب کی بیعت شاہ صاحب نے توڑ دی, تو کوئی یقیناً ایسی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے ان کو لائق بیعت نہیں سمجھا. تو ذرا ہمت کریں شاہ صاحب, اب آپ اتاریوں کی اوٹ سے نکلیں, اتاریوں کے پیچھے سے نکلیں اور اتاریوں کی ہمدردیوں کو سمیٹنے سے نکلیں اور بیان کریں کہ آپ نے الیاس قادری صاحب کی بیعت کیوں توڑی. اور وہ سیفی صاحب جن کے لوگوں کا آج کل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ تتر ہیں یا بٹیر ہیں, ان کی آپ نے اب بیعت کر لی ہے, تو کس بنا پر کی ہے؟ ذرا وہ وجہ بھی ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم بھی اتاریوں کو کہہ سکیں کہ اتاریوں یہ وجہ ہے الیاس قادری صاحب کی بیعت جائز نہیں ہے, لہذا تم لوگ بھی سارے بیعت توڑو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارے نزدیک ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی, تو آپ نے بیعت کیوں توڑی یہ لازمی آپ کو بیان کرنا پڑے گا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو اس وقت جو سرپرست اعلیٰ ہے حضرت علامہ مولانا بشیر فاروقی نقشبندی صاحب, وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو اکثر مقامات پر آپ کو نظر آتے ہیں, قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب مطال اللہ تعالیٰ بطولیات ان کے ساتھ آپ کو ہر جگہ پر اکثر جگہ پر وہ نظر آتے ہیں. اچھا جی, اب بشیر فاروقی صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے, یہ تو امام اعظم کو بھی پڑھاتے رہے ہیں, یہ تو امام ابو یوسف اور امام محمد کو بھی کلاسیں دیتے رہے ہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت بھی ان سے جو ہے نا پارٹ ٹائم جو ہے وہ ٹیوشن پڑھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے پوچھ کے فتاوی رضویہ جو ہے نا بشیر فاروقی سے لکھا ہے. اور بشیر فاروقی صاحب کون ہے؟ ایک عام بندہ ہے, اور سیلانی ویلفیئر کو جو چلا رہا ہے خدا کے بندے, اس کے عمل کو اب آپ پیش کرو گے اور اپنے گمراہی کو ہدایت کرو گے, کفر کو ایمان کرو گے. لا حول ولا قوت. شاہ صاحب آپ اتنا نیچے آ کر گفتگو کریں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مولانا عادل پاڈیلا صاحب یہ مفتی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں اور مفتی صاحب کے سارے کام جو ہے جی انجام دیتے ہیں تقریباً. تو مولانا عادل پاڈیلا صاحب پتہ کون ہے؟ مولانا عادل پاڈیلا صاحب دعوت اسلامی کے تقریباً جتنے بھی کام ہیں, دینی کام جتنے بھی ہیں, ان سارے کے سارے تقریباً دینی کاموں کو دیکھنے والے مولانا عادل پاڈیلا صاحب ہے. تو اب مولانا عادل پاڈیلا صاحب پر کیا حکم لگے گا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی محمد عادل پٹیلا صاحب, یہ جی الیاس قادری سے بھی بڑے ہیں,
یعنی انہوں نے کہا نا جتنے بھی دینی کام ہے، اتنا گھڑیس کے جو انہوں نے کہا نا جتنے بھی دینی کام ہیں ان سب کو دیکھنے والے ہیں. اب اس سے یا تو سینیریو یہ دے رہے ہیں کہ یہ دیکھنے والے ہیں ایز اے ذمہ دار، ایز اے نگران دیکھنے والے ہیں، ایز اے بانی دیکھنے والے ہیں، یا تو یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے جس طرح جو ہے نا زید، عمر، بکر مدنی چینل پہ سارے دینی کام دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھنے والے ہیں. تو یہ یقیناً دوسری مراد تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ تو دلیل کے طور پر مفتی مشاہد کے اوپر عادل پٹیلہ صاحب کو تھوپ رہے ہیں. عادل پٹیلہ صاحب بھی جب میرے سر پہ آئیں گے تو میرا تو سر پھٹ جائے گا کہ یہ پٹیلہ صاحب کون آ گئے، میں شرعی حکم کیسے بیان کروں. اوے عادل پٹیلہ صاحب کا مسئلہ آ گیا، اوے ہوئے 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 ہوئے، اوے جی حسان صاحب کا مسئلہ آ گیا، او جی علی اصغر صاحب کا مسئلہ آ گیا، او ہو الیاس قادری صاحب کا مسئلہ آ گیا. میں نے الیاس قادری صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی، مفتی حسان صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی. یہ پٹیلہ صاحب کون ہے؟ پٹیلہ صاحب نگران شورا ہیں، رکن شورا ہیں. یہ کون ہے جو سارے کام دیکھتا ہے اور اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان کے بھی سارے کام دیکھتا ہے؟ بڑا یار اس بندے کو ٹائم ہے، ادھر بھی پوری کرتا ہے اور ادھر بھی پوری کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاہ صاحب وہ جھوٹ بولیں جو ممکن بھی ہو سکے، جو عقلوں میں آ بھی سکے. اتنا بڑا جھوٹ نہ بولیں جو سما ہی نہ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر مزید گفتگو نہ کی جائے. یہ ساری باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ سب سے میں یہی کہوں گا آخر میں کہ اس گفتگو کا مقصد کسی بھی طریقے سے تنقید برائے تنقید نہیں ہے. اگر اس کو تنقید برائے اصلاح کہا جائے، میں سمجھتا ہوں یہاں سے تنقید برائے اصلاح کا لفظ بھی نکال دیا جائے. یہ اصلاح برائے اصلاح یہ ہے. شاہ صاحب ہم بھی یہ تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے، تنقید برائے اصلاح بھی نہیں کر رہے، بلکہ اصلاح برائے اصلاح کر رہے ہیں. یہ میری گفتگو اصلاح 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 ہی ہے. آپ اس کو اصلاح سے آگے پیچھے نہ لے کر جائیں، اس کو انتشار اور افتراق کی طرف نہ لے کے جائیں. بس یہی کمی رہ گئی تھی، وہ میں نے کہا پوری کر دوں. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عوام اہل سنت تک یہ بات پہنچانا مقصود تھا. عوام اہل سنت بالکل مطمئن رہے. الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کا بول بالا کل بھی تھا، اور مسلک اعلی حضرت کا بول بالا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. والسلام مع الاکرام. عوام اہل سنت مطمئن رہے. منیب الرحمان نے یہ جتنے افعال کیے ہیں مطمئن رہے. کسی فعل کی دناعت کو، شناعت کو بیان نہیں کیا گیا، اس کے اندر جو رذالت تھی، اس کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو بیان نہیں کیا گیا. وہ توبہ بھی بیان نہیں کی گئی، وہ توبہ بھی وائرل نہیں کی گئی، وہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ بھی نہیں کی گئی. اس کے باوجود بھی اہل سنت جو ہے، وہ سنی عوام جو ہے بالکل مطمئن رہے. ان کو کام ڈالنے دیا جائے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ کلمات نہ ادا کیے جائیں، یہ باتیں نہ کی جائیں، سنیوں کو نہ اٹھایا جائے اور احمد رضا کے فتاوی نہ دکھائے جائیں. بالکل مطمئن رہیں، سو جائیں بالکل دودھ پی کے، اور ان کو لوٹنے دیں قافلہ. ان راہزنوں کو جتنی لوٹ مار مچانی ہے ان کو مچانے دی جائے. شاہ صاحب آپ کی باتوں کا یہ مطلب نہیں نکل رہا. اگر نہیں نکل رہا تو بیان کریں دلائل سے، اور اگر نکل رہا ہے تو بالکل نکل رہا ہے، اور یہ تمام عوام اس بات سے متنبہ ہو جائے. ان کی کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں ہے جس سے صرف نظر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر خدا نخواستہ بتقاضۂ بشری ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب خاص سے ہمیں توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے قدموں کا صدقہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے وہ توبہ کر لیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.